وہ معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں، آپشن تو بہرحال موجود ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آصف نوید کی جانب چلتے ہیں. وہ کمرے عدالت میں موجود تھے، ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں کہ آج کارروائی میں دن بھر کیا ہوا. جی آصف بتائیے گا. دیکھیں، آج عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت تھی. لارجر بینچ نے سماعت کی. 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرتا رہا اور تقریباً 2.25 گھنٹے مسلسل سماعت جاری رہی، جس کے دوران ہم نے دیکھا کہ متعدد بار عدالت نے موقع فراہم کیا کہ اور کہا کہ جو عدالتی معاونین ہیں ان سے بھی اور اس کے علاوہ عمران خان کے وکیل سے بھی کہ غیر مشروط معافی کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے تو جہاد پیش نہ کریں، معافی کے حوالے سے بتائیں. تو دیکھیں، آج بھی عدالت جو ہم دیکھ رہے تھے بار بار جتنے بھی دلائل دیے گئے اس میں جس وقت عدالت ریمارکس دیتی تھی ان کا مقصد یہی تھا کہ غیر مشروط معافی مانگی جائے، کیونکہ طلال چودھری اور دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کے حوالے سے انہوں نے عدالت نے واضح کیا کہ وہ کرمنل ان کا اقدام نہیں تھا، جبکہ عمران خان کا اقدام کرمنل ہے. انہوں نے دھمکی دی ہے عدالتوں کو. انہوں نے کہا کہ نچلی عدالتوں کو دھمکایا جائے گا تو پھر معاملات آگے کیسے چلیں گے. اور بار بار آج بھی یہی کہنا تھا کہ اتنے ہائی پروفائل شخصیت کو اس طرح کی دھمکی دینا زیب نہیں دیتی. تاہم عدالت جو ان کے وکیل تھے حامد خان، ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے موقف کی سے نفی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ان کا یہ ایسا وہ نہیں دینا چاہتے تھے، دھمکانا مقصد نہیں تھا. ہر بات کے پیچھے ایک تناظر ہوتا ہے، لیکن عدالت یہ چاہتی تھی کہ وہ کسی سٹیج پر معافی، غیر مشروط معافی کا لفظ استعمال کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا. جبکہ جو عدالتی معاونین تھے، 2 عدالتی معاونین نے ان کی جو مختلف عدالتوں کے حوالے دیے اور ساتھ ہی ساتھ عدالت کو یہ صدا کی کہ ان کو غیر مشروط معافی دے دی جائے. تاہم جو تیسرے عدالتی معاون تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے معافی مانگی ہی نہیں تو ان کو کس طرح معافی دی جا سکتی ہے. اسی طرح جو اشتر اوصاف تھے اٹارنی جنرل، انہوں نے بھی عدالتی جو حوالہ دیا اور ساتھ ساتھ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس کیس میں معافی نہیں بنتی جب تک وہ باقاعدہ معافی نہیں مانگتے. اب ان پر 22 ستمبر کی تاریخ جو ہے مقرر کر دی گئی ہے. 22 ستمبر کو باقاعدہ جو ہے وہ چارج فریم کیا جائے گا اور پروسیڈنگ آگے بڑھائی جائے گی. اس سے پہلے عدالت نے 5 منٹ کا وقفہ دیا تھا اور ابھی بھی جو وکلا تھے اور عدالتی معاونین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی اگر عمران خان صاحب اگلے سماعت سے قبل یا سماعت پر آ کر معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کا موقف تسلیم کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک جو عدالتی کارروائی تھی اس میں ان کا موقف تسلیم نہیں کیا. عمران خان نے یہاں جاتے ہوئے بھی بات کی. پہلے تو ان کا ارادہ تھا کہ شاید وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے، لیکن وہ میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی چلے گئے اور انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا کہ وہ عدالت سے اپنا موقف دینا چاہتے تھے کہ ہر بات کے پیچھے ان کا تناظر ہوتا ہے. آنے کی بھی بار بار استدعا کر رہے تھے عدالت سے عمران خان صاحب. 2 بار روسٹم پر آنے کی اجازت طلب کی. اپنے جو معاون وکیل تھے شعیب شاہین جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو 2 دفعہ انہوں نے بھیجا. حامد خان صاحب کے کان میں سرگوشی کی کہ وہ عدالت سے بات کرنا چاہتے ہیں. تاہم انہوں نے حامد خان صاحب نے بھی عدالت سے کہا کہ میرے موکل جو ہیں وہ آپ روسٹم پر آ کر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن عدالت نے ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ آپ کا جواب ہمیں مزید بھی آپ سے بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ناصرہ جاوید صاحبہ. وعلیکم السلام. ناصر جاوید صاحب، عمران خان پر 2 ہفتے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی، تو ان کے پاس آپشن کیا ہے اب؟ دیکھیے ابھی 2 ہفتے ہیں. میں سمجھتی ہوں عدالت نے انتہائی تحمل سے اپنا رویہ اختیار کیا ہے اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہی انہوں نے کیا، اس لیے کہ آپ کو پتا کہ اگر عمران خان پہ فرد جرم عائد ہو جائے اور ان کو دے دیں توہین عدالت کی سزا، تو یہ 1 گھنٹے کی سزا بھی جو ہے 5 سال کے لیے تو ان کو نااہل کر دیتی ہے. اس لیے لازمی ہے کہ وہ انہوں نے ان کو ٹائم دے دیا. یہ دوسری دفعہ ٹائم دیا تو اللہ کرے. اب احمد خان نے تو بتیرا ان کی طرف سے معذرت کی ہے، لیکن یہ اپنے منہ سے دیکھیں نا، بڑائی اسی میں ہوتی ہے کہ یہ کہہ دیں کہ جی بس میں اپنے آپ کو عدالت کی رحم کرم پہ چھوڑتا ہوں، دیکھیں تو بہترین ہی ہو بات. ناصر جاوید صاحبہ، اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں کیا سزا کے بعد بھی معافی کا آپشن موجود ہوتا ہے؟ نہیں تو ابھی تو سزا ہوئی نہیں. اگر میں کہہ رہی ہوں اگر سزا ہو جاتی ہے کسی کو تو اس کے بعد کیا معافی کا آپشن ہوتا ہے؟ 1 دفعہ سزا ہو جائے، گھنٹے کی بھی ہو جائے تو بس وہ نااہلی کے لیے اور جرمانے کے لیے کافی. اچھا، اور جو اس شکنجے میں آ جائے، مطلب فرد جرم جس پر عائد ہو جائے، اس کے اوپر یا تو وہ نااہل ہو سکتا ہے یا گرفتاری ہوگی لازمی، اور اس بیچ معافی مل جائے تو کیس ختم. لگایا نا، ابھی توہین کی سزا نہیں ملی. نہیں سزا نہیں ہوئی، فرد جرم ان پر عائد ہوگا 22 ستمبر کو. تو دیکھیے نا 22 ستمبر تک اللہ تعالیٰ نے بڑی مہلت ان کو دی ہے اور بڑا پن اسی میں ہے کہ وہ اب بھی معذرت کرتے ہیں. اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں بڑے لوگ یہ کر سکتے ہیں،
چھٹپن ہوتا ہے کہ نا انسان کرے، اس میں بات ہی کون سی؟ انسان غلطی کا پتلا صرف خدا کی ذات ایسی ہے جس کی غلطی نہیں ہوتی، تو بس معذرت کر لیں۔